اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ آج ہم بات کریں گے نماز اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے۔ نماز ارکان اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں سے ایک بہترین اور ایسا رکن ہے کہ یقینی طور پر جس کی ادائیگی ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ نماز عربی زبان میں صلاۃ جسے کہا جاتا ہے اور یہ صلہ سے ہے، یعنی جیسا کہ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اب صلہ رحمی کا مطلب ہے خون کے رشتوں کو جوڑنا، تو نماز جناب ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر نماز کے حوالے سے احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے جناب کفر اور ایمان کے درمیان فرق بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی بات کی تو سورہ ابراہیم کی بات کر لیتے ہیں، اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم اور آپ سب بہت کثرت سے پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمائی کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو نماز قائم کرنی ہے ہمیں، پروردگار ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہترین عمل بتا دیجئے۔ اللہ رب العزت کے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی ضرورت کے تعلق سے آج ہم اس بزم میں گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں۔ پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نماز کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو آپ بھی فرمائیں گی، سعدیہ بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے صلاۃ یا نماز کا مفہوم سے آغاز کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے ٹاپک ایک واضح ہو جائے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن میں نماز کے حوالے سے جو احکامات ملتے ہیں اس حوالے سے بھی بیان فرمائیے گا۔ ضرور، شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جہاں تک مفہوم کی بات ہے، صلاۃ کا لفظ جیسے آپ نے بھی بتایا، اگر لغت میں دیکھتے ہیں تو علماء نے بیان کیا کہ یوں آپ سمجھیں کہ صلاۃ کا لفظ سینکڑوں معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں جو معروف معنی ہیں ان پر نگاہ ڈالیں تو دعا کے معنوں میں، حمد و ثنا اور تسبیح کے معنوں میں، نماز کے معنوں میں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کائنات ارض و سماوات میں جتنی مخلوق بنائی فرمایا کل قد علم صلاته و تسبیحہ۔ یہاں بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ چرند پرند حشرات الارض یہ سب کل قد علم، ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ یعنی یہ حمد و ثنا کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز ہے۔ اور جب انسان اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ہمارا بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ نماز ہے۔ یہ یاد الہی بھی ہے، یہ شکرانہ بھی ہے، یہ اللہ کی بندگی کا وہ طریقہ ہے جس میں انسان سراپا التجا بن کر اس کے کرم کا طالب ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اپنی پیشانی رکھتا ہے، گویا اس کی بارگاہ میں اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اصطلاح میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، ان شرائط کے مطابق قیام، رکوع اور سجود جو کرتے ہیں وہ نماز کہلاتی ہے، صلاۃ کہلاتی ہے۔ اور اللہ نے صرف پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ ہر جگہ آپ دیکھیں تو وہ اقیم الصلاۃ یقیم الصلاۃ یعنی قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ صحیح۔
اب جب قرآن مجید کے احکامات پر نگاہ ڈالیں تو زینب دیکھتے ہیں کہ 3 طرح سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے کہ اتنا یہ اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 700 بار ذکر کیا، سبحان اللہ، اور 80 ٹائمز تو باقاعدہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو 80 ٹائمز 80 بار حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ ایمان کے بعد عملاً جو کسوٹی ہے جس پہ تمہیں پورا اترنا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی شناخت کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی سوسائٹی مسلم ہے؟ پتہ اس نماز سے چلے گا، مساجد سے چلے گا جہاں نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک طرف تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، دوسری طرف اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیت بتائی ہے کہ میرے تقوی والے، میرے قرب والے، فلاح والے وہ کون لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں ہی دیکھیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ ایمان کے فوراً بعد تقوی والوں کی نشانی بتائی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ کہ جو نمازوں کو قائم کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ملتی ہے قرآن مجید میں وہ ہے نماز پر انعام و اکرام جو اللہ نے ان نمازیوں کے لیے رکھے ہیں جو اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح کی بات کی، فوراً بعد نماز کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، اور اس کے بعد فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کا اجر ان کا رب انہیں عطا کرتا ہے اور وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ان کا اجر ان کا رب عطا کرتا ہے۔ بے شک وہی رب ہے جو عطاؤں پر قادر ہے، جو عطا فرماتا ہے۔ نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی نماز فرض تھی اور ان کی امتوں کو بھی ترغیب دلائی نماز کی ادائیگی کی۔ اس تناظر میں جو فلسفہ نماز ہے سعدیہ، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی اس کی ضرورت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا خوبصورت انداز سے ابتدا کی گئی، اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو دیکھیے کہ شاعر نے اتنی خوبصورتی سے ایک بات کی ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ملتا اس بارگاہ میں جھکنے کے بعد ہے۔ اگر پچھلی امتوں کی ہم بات کریں تو دیکھیے تمام جتنی بھی امتیں آئیں، کوئی بھی دین، امام النحو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نماز کی فرضیت نہ ہو۔ تو تمام انبیاء کرام کی امتوں پر نمازوں کو فرض کیا گیا، لیکن کسی بھی نبی کی امت پر 5 نمازوں کو فرض نہیں کیا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 رکعت صبح میں فرض تھیں اور 2 رکعت شام میں فرض تھیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی ہم امتوں کے احوال دیکھیں تو تمام انبیاء کرام نے نمازوں کو ادا کیا، لیکن کسی بھی امت نے 5 نمازوں کو ادا نہیں کیا۔ ہمارے دین اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو جو ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے جس کو ملا کر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔ اب یہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو فرض عین ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہمارے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، ایمان کے 5 چیزوں پر ہے، یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ہر احکام جو فرض ہوا وہ زمین پر فرض ہوا، یعنی روزہ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، لیکن نماز ایک ایسی ہے، عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے معراج پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اپنے امتیوں پر فرض کی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی، سرکار کی امت پر فرض کی۔ تو یہ وہ
ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو رکوع میں جھکی ہوئی ہے، جو جب سے پیدا ہوئے رکوع میں اور جب تک رہیں گے رکوع میں رہیں گے. اسی طرح ایک جماعت قیام میں ہے، ایک سجود میں، ایک تشہد میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا پیش کی کہ یہ ساری چیزیں عبادات میری امت کو عطا کر. تو اللہ رب العزت نے نماز کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکوع، سجود، قیام، تسبیح و تحلیل ساری چیزیں عطا کر دی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ عصر کی نماز جب ادا کی تو لوگوں کو ترغیب دی کہ اس نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی اور جب ان پر فرض کی تو وہ اس کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کا ذمہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اور جو اس کے ذمے میں خلل ڈالے تو رب اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. تو ہمیں اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کے احکامات دیے تو یہ کسی نہ کسی انبیاء کی سنت ہے. اگر ہم دیکھیں تو فجر کی نماز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب رب نے توبہ قبول کی عرفات کے میدان میں، اس وقت آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں جھکے تھے، تو وہ 2 فرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 رکعت جب انہوں نے ادا کی، جب آپ پار ہوئے تھے اور آپ کو توفتاً من و سلوہ عطا ہوا تھا تو آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی تو ہمیں ظہر کی نماز ملی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے رہا ہوئے تو انہوں نے 4 فرض، عصر کا وقت تھا وہ ادا کی تو ہمیں عصر ملی. اسی طرح 3 رکعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی رکعت پڑھی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے، دوسری رکعت پڑھی اپنی عبدیت کے لیے، تیسری رکعت اپنی والدہ کی بزرگی اور بندگی کے لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی کتنی پاک بندی ہے. اسی طرح عشاء کی نماز اور دیگر نمازیں، یہ جو ہمیں 5 نمازیں ملی یہ کسی نہ کسی انبیاء کی سنت کے طور پر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سنتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کا حکم دیا، جو فجر کے بعد کی سنت ہے، جو فجر سے پہلے کی سنت ہے، اسی طرح ظہر کے فرائض سے پہلے اور فرض کے بعد والی، پھر مغرب کی جو 2 سنتیں اور پھر جو عشاء کی 2 سنتیں ان کو پڑھنے کا بھی حکم دیا فرائض کے ساتھ ساتھ. تو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت ایک یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ جس کی اتنی بلند فرضیت ہے کہ جو عرش اعظم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تو اس کی حفاظت کا بھی اسی طرح حکم دیا گیا. سبحان اللہ، نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے. اور وہ تحفہ جو معراج کی شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ ہے نماز. نماز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، یعنی نماز کی اہمیت اور اس کے ضرورت کے حوالے سے. آج بہت خوبصورت انداز سے دونوں ہی جو مذہبی اسکالر ہمارے اس پروگرام میں رونق افروز ہیں ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے. امتیاز آپ کی جانب بڑھوں گی. نماز جس طرح سے ابھی وقفے پہ جانے سے قبل سعدیہ بھی ارشاد فرما رہی تھی کہ 5 وقت اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر فرض کی. ایک تو اس کی فرضیت کے حوالے سے ہے، آپ ضرور بتائیے گا. اس کی جو وجہ ہے، اس کی ضرورت کے حوالے سے میں چاہوں گی کچھ تفصیل بتائیے گا. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقررہ اوقات پر اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے. تو یہ ایک طرح سے فرضیت کا حکم قرآن مجید میں آیا اور ساتھ ہی مقررہ اوقات کا ذکر کر کے ان 5 اوقات کی طرف نشاندہی کی کہ ان 5 اوقات میں ان کی قائم کردہ حدود کے اندر نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی. سبحان اللہ. اب آتے ہیں کہ یہ کیوں، وجہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. ایک پہلی وجہ تو آپ دیکھیں تو ایک وعدہ تھا نا اللہ سے. اس کا بڑا خوبصورت ایک صوفیانہ کلام ہے کہ میں وچھڑی روزے میثاق سہیو نہ ماہی دا جپنیاں ماہی وقت دیتے ملاقاتاں دے پاکے گھنڈ نفی اسباتاں دے. کیا تو 5 بار اس محبوب نے اذن دیا کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ مجھ سے ملو. آپ غور کریں، ملاقات ہے اس اللہ سے. یہاں آپ کسی وزیر منسٹر سے نہیں مل سکتے، مگر وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات آداب بتا رہا ہے. وضو کرو، اس کے بعد
پاک جگہ پر آؤ, قبلہ کی طرف رخ کرو اور آؤ میرے روبرو آ جاؤ, اہتمام کرو, اہتمام کرو. اور آپ دیکھیے تو سورہ فاتحہ کی 4 آیت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس بندگی کا تصور ایسا کہ وہ رب میرے سامنے ہے. اور 5 بار آپ نے دن کے اوقات میں آپ نے یہ تصور باندھ لیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی باقی جو دن کے شب و روز ہیں ان کے معمولات کافی سدھر جاتے ہیں. دوسری دیکھیں وجہ کہ اللہ نے 5 اوقات رکھے, ان 5 اوقات پر غور کریں. فجر کے وقت صبح اٹھتا ہے انسان, ایک طبیعت میں تازگی ہوتی ہے, لیکن پیٹ اس کا خالی ہے. عصر کے وقت پیٹ اس کا خالی ہے, مغرب کے وقت پیٹ خالی ہے. اب یہ 3 اوقات میں نمازوں کو ہلکا رکھ دیا, کیا بات ہے, مختصر رکھ دیا, کیونکہ معدہ بھرا ہوا نہیں ہے. اب یہ 2 اوقات ہیں, دوپہر کے کھانے کے بعد ظہر کی نماز, رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز, ان کی رکعتیں بڑھا دی. گویا وہ نماز آپ کو روحانی, جسمانی, ظاہری, باطنی منافع کا ایک ایسا پیکج دے رہی ہے کہ آپ کو اندازہ اور خیال ہی نہیں. آپ غور کریں, 5 بار جا کے وضو کرنا ایک بذات خود تازگی لاتا ہے. بے شک. اور پھر اس کو اس طرح سے رکھ دیا کہ آپ کے باڈی میں جب کھانا کھاتے ہیں تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اب رکعتوں کی تعداد زیادہ رکھ دی. اور یہ آج کے سائنسدان اور سب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب آپ ہلکی پھلکی ورزش مداومت کے ساتھ ایک ریگولر کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو بدن پر آتے ہیں وہ آپ کی کبھی کبھار والی ورزش سے نہیں آتے, مستقل مزاجی کے ساتھ. تو اس سے ایک توازن آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو رات کا جب وقت آتا ہے نا تو انسان اس دنیا سے کٹ جاتا ہے, کھانے پینے سے کٹ جاتا ہے, عشاء کی نماز ادا کرتا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہے اور صبح میں اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے مفہوم ہے کہ گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 بار نہاتا ہے تو کیا اس پہ کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو بعینی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ انسان صبح نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد گناہ کرتا ہے, تو گناہ کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. ظہر کے بعد پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو عصر پڑھ لیتا ہے تو عصر اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اس طرح ایک 5 اوقات میں, دن کے اوقات میں کبھی وہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی خطا ہو رہی, یہ نمازیں اس کو پاک اور صاف کر رہی ہیں. اسی طرح فجر اور عشاء کے لیے پھر 5 نمازوں کی الگ الگ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. جیسے نماز عصر کی بھی بات ہو رہی تھی اور قرآن مجید میں حکم بھی آیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی, کہ یہ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. اسی طرح عشاء اور فجر کی نماز کی الگ سے حضور نے فضیلت بیان فرمائی کہ من صلی البردین, جو ٹھنڈی 2 نمازیں ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ٹھنڈی 2 نمازوں کی پابندی کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ عشاء میں بندہ تھکا آ رہا ہے, وہ چاہتا ہے جلد سے جلد بستر پر پہنچے. اسی طرح صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے, شیطان بھی سلا رہا ہوتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ. تو ایسے میں جو معمول بنا لیتے ہیں عشاء اور فجر پڑھنے کی, ان کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو ان 2 نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کا آغاز بھی اس رب سے ملاقات سے, اور جب پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے, سارے کام آپ نے کر لیے, پھر آخر میں بھی جب سوتے وقت آپ زندگی کی ایک نیند لے رہے ہیں تو یقینی طور پر اس رب سے ملاقات کے بعد آپ تر و تازگی محسوس کرتے ہیں. تو نماز ایک خوبصورت تحفہ ہے جناب. اور یہ اکثر ہم کہتے ہیں نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنا. پوچھ لیتے ہیں سعدیہ سے کہ سعدیہ یہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں دراصل فرق کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہدایت عطا فرمائی ہے, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز میں آپ نے بات کی تھی کہ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی فرق ہی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا اور قائم کرنا دونوں میں فرق ہے. اگر قرآن پاک میں حکم پڑھنے کا آتا تو 1 بار یا 2 بار 3 بار پڑھ لینے سے وہ فرض ادا ہو جاتا, لیکن حکم آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو. اب اگر ہم قائم کرنے کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایک قائم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک درخت کھڑا ہے وہ ایک سیدھا
ستون کی طرح کھڑا ہوا ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. اگر ستون ہی سیدھا نہیں ہوگا تو پھر باقی عمارت تو کھڑی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو نماز کو قائم کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو دو پہلوؤں سے دیکھ لیں کہ ایک تو قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجود اور ساری چیزوں کے ساتھ انسان ظاہری اعضاء کے ساتھ پوری نماز ادا کر لیتا ہے، یہ بھی نماز پڑھنا ہے. لیکن ایک اس کا باطنی سارا ادب بھی اس میں شامل ہو، خشوع اور خضوع بھی شامل ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ جس میں اسے کسی غیر کا خیال نہیں آئے تو اس کے لیے جنت کا اعلان ہے. اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو صرف ظاہری اعضاء سے نہیں کرتے بلکہ دل کی گہرائی کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں جھکتے ہیں تو پھر درجات تو بلند اس بارگاہ سے ہوا کرتے ہیں. اور جہاں یہ نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے نماز پڑھنے میں. حضرت محدث کچوچی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے مرید آئے اور انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا تو دھیان ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میں تو نماز پڑھنے ہی نہیں پاتا ہوں خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو آپ نے کہا تو پھر تم کیا کرتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو؟ کہا نہیں، نماز تو فرض پڑھتا ہوں. تو آپ اللہ کہہ کر چلائے اور آپ نے کہا کہ پھر یہ تو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن تجھے وہ مقام بھی حاصل ہو جائے گا جس کا تو طلبگار ہے. اسی طرح حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تو دانہ ڈالتا رہے، کبوتر آئے گا، فاختہ آئے گی، کوا آئے گا، ہر کوئی کھائے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا جس کے لیے تو ڈالتا ہے. اسی طرح اس بارگاہ میں دستک دیتے رہو، دستک دینے سے نہیں رکنا. کبھی نہ کبھی وہ دروازہ ایسا کھلے گا کہ پھر سارے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم اس رب کی بارگاہ میں ایسا جڑو گے کہ پھر وہاں سے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. کیونکہ وہ تھوڑا جب پانی کسی چیز پر گرتا رہے، کسی پتھر پر گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جب توفیق دے رہا ہے نماز کو پڑھنے کی، پہلی کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جب وہ ساری نمازوں کی توفیق دے رہا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ وہ رب توبہ قبول کر کے تمہیں اپنا اتنا خاص بندہ بنا لے کہ پھر تم اس کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے ہی رہو، پھر اس بارگاہ سے ہٹنے کا تصور نہ ہو. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ نماز کو قائم کرنا ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ خالص نماز ہے. اور اگر کوئی ظاہری اعضاء کے ساتھ پڑھتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. وہ اس خیال سے نہ رہے، کیونکہ عبادت کرنا ہمارا کام ہے، رزلٹ اللہ رب العزت دے گا. ہمیں رزلٹ کی پرواہ اس وقت کرنی ہے کہ جب ہم وہ کام ہی نہ کر رہے ہوں. جب ہم کسی کام کی طرف بڑھ گئے ہیں تو یہ توفیق ہی اس بارگاہ سے آئی ہے تو وہ اس کو بڑھانے والا بھی وہی رب ہے. سبحان اللہ. یعنی نماز آپ کو جب آپ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے حضور حاضر ہو سکیں. ایک وقفہ لیتے ہیں جناب، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج جناب ہم بات کر رہے ہیں نماز کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے اور بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے. نماز یقینی طور پر اللہ رب العزت کا ایسا تحفہ ہے کہ جب ہم نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس رب کی جانب سے رزق کی تقسیم بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں اپنے رزق کے لیے اس رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رب سے مانگنا ہے. جو مانگنا ہے آپ اس رب سے مانگ لیجئے، کیونکہ سجدہ وہ لمحہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، سعدیہ سعید صاحبہ موجود ہیں. امتیاز آپ کی جانب بڑھتی ہوں. نماز کچھ لوگ بہت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی یا اس میں بے احتیاطی بھی کرتے ہیں، بد احتیاطی. میں چاہوں گی اس حوالے سے ان کی زندگیوں میں جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے فرق کیا محسوس کرتی ہیں، فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں جو نماز ادا کرتا ہے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے قائم کر لی. یہ ہر لمحہ چونکہ شیطان اور نفس حملہ کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر جس نے قائم کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کردار کو بدلا. اس نے اللہ کو اپنا رب ایسے مان لیا کہ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے نظر آ رہا ہے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاقیات سے، اس کی معاشرت سے، اس کی معیشت سے. تو جب انسان واقعی نماز قائم کر رہا ہے تو معاشرے میں بھی اور انفرادی سطح پر بھی بہت گہرے اثرات نظر آتے ہیں.
اور ایسا شخص جہاں اللہ کا قرب پاتا ہے، عقیدے اور عمل میں مضبوط ہو جاتا ہے، وہاں وہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ ہدایت کی اس مسند پر بیٹھ جاتا ہے کہ جس سے کئی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، جیسے چشموں سے کئی لوگ پانی پیتے ہیں، کئی زمینیں سیراب ہوتی ہیں. ایسے ہی اس نمازی شخص سے جو با عمل ہے، با کردار ہے، جس نے نماز کو حقیقی معنوں میں قائم کیا، اس کے اثرات اس کی ذات پر بھی اور معاشرے پر بھی، خاندان پر بھی اس کے پڑتے ہیں. اب آئیں جو ہم کہتے ہیں کہ بے نمازی شخص ہے. 3 طرح کی وہ کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھی پڑھ نہیں رہے، یعنی وہ جاتے تو ہیں، وہ ظاہری نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر وہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں دکھاوا پایا جاتا ہے، ریا پایا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. پھر یہ لوگ ان کے دل درد سے خالی ہیں، اس لوگوں کا احساس نہیں ہے، ہمدردی اور غمخواری نہیں ہے معاشرے میں، نہ معاشرے میں اس اسلام کے نظام کی فکر لگی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ اللہ اکبر الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. اور نمازوں کو بھلانے کی اس پوری سورۃ الماعون میں آپ دیکھیں، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا، ان مسکینوں کو دھکے دیتا ہے. یہ کیا ہے کہ اس کا دل اس درد سے خالی ہے. تو تمہاری اس نماز کو اللہ نے کیا کرنا؟ جب تم حقیقی معنوں میں اس رب کو اپنا رب نہیں مان رہے، تمہاری عملی زندگی میں نظر نہیں آ رہا، تو یہ تمہارا آنا اور سجدے کرنا، مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جہاں کوئی ماحول ملتا ہے، کوئی سہولت ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اور ماحول نہیں ملا، سہولت نہیں ملی تو انہیں یاد ہی نہ رہا کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ دوسری قسم ہے. اب یہ لوگ کبھی کبھار حاضر ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نمازوں کو انہیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس انتظار میں نہ رہا کرے کہ ماحول ہوگا تو نماز ادا کر لیں گے. ماحول بنانے والا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. اذان آئے، کانوں میں پڑے اللہ اکبر، یہ اس کا بلاوا ہے. ہر صورت میں انسان کو تانگ لگ جائے، بے چینی لگ جائے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی حاضری لگواؤں. ابھی سعدیہ نے ایک بات کی تو مجھے امام حسن بصری کا وہ قول یاد آ گیا کہ وہ جب بتا رہے تھے کہ دستک دیتے رہا کرو، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حسن، دستک تو وہاں دی جاتی ہے جہاں دروازہ بند ہوتا ہے، جو دروازہ کھلا رہتا ہے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو وہاں دستک کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آتا ہے وہ پاتا ہے اس دروازے سے اپنی کرم کی خیرات. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے ماحول خود بنانے والے بنیں اور ہر اس نماز کی پابندی کریں وقت پہ. تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل جنہیں پرواہ نہیں ہے، مشینی دور، مادہ پرستی، ترقی کی دور میں وہ بھول بیٹھے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدے میں کمزور، جو عمل میں کمزور، طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا. یہ پیسے کی دوڑ کبھی بھی حرص و حوث پیٹ بھرتی ہی نہیں ہے. وہ 2 طرح کے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. تو ان میں ایک وہ ہے جو مال اور دولت کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے. نہ ان کے ہاتھ دنیا آئے گی، نہ ان کے ہاتھ میں آخرت آئے گی. تو اس لیے ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ نام کے مسلمان نہ رہیں. کلمہ گو وہ ہے جو اس عمل پر اس کے تقاضوں کو ایمان کے پورا کرنے والا ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر وہ ایک خراب مچھلی تالاب کو گندا کر رہی ہوتی ہے، ان سے پھر ان کا اورا ہی وہ ویسا ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر شر اور وہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں، لالچی ہو جاتے ہیں، انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، مفاد پرست ہو جاتا ہے، جس سے اس کی نسلوں میں بھی وہی اثرات جاتے ہیں، خاندان میں بھی، اس پورے معاشرے میں جہاں وہ جاتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو غور کرنا ہے، اپنے عمل کو بدلنا ہے. یعنی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ تیرا بلاوا آئے تو ہم دوڑ کر تیری جانب بڑھ کر بھاگیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کان وہ آواز جو اذان کی آواز ہے اس سمت لگے رہیں کہ کب میرے پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہو اور ہم گناہگار سیاہکار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں
اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اس رب سے۔ سعدیہ آپ موجود ہیں، جو تارک نماز ہیں، جو نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، کیا وعیدات ہیں، فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک میں جہاں 700 مقامات پر فضیلت کے ساتھ اور پھر جو متقی لوگ ہیں ان کی فضیلت بیان کی، انعامات کی بارش کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں کو کیا کیا انعامات عطا کرتا ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے جہنم میں اس کے نام کا ایک دروازہ ہوگا جس سے اسے داخل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے ویل کہا گیا ہے، اس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا، اور اس کی گرمی ایسی ہے، اس کی تپش ایسی ہے کہ اگر پوری دنیا کے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائیں گے، اس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ منقول ہے کہ جب ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا جو بے نمازی ہوگا، اس کے چہرے پر 3 جملے لکھے ہوں گے: اے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور پھر یہ لکھا ہوگا کہ تو نے دنیا میں اللہ رب العزت کے حق کی ذمہ داری ادا نہیں کی، آج تو رب کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا جہنم کا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو پوچھا ایک قوم پر ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ پورا فرشتہ بھاری پتھر اٹھا کر مارتا تو سر چور چور ہو جاتا، پتھر دور جا کے گرتا، جتنی دیر میں اٹھا کر لاتے تو وہ سر جڑ جاتا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں چھوڑ کر سو جایا کرتے تھے، ان کے لیے قیامت تک یہی عذاب ہے۔ تو بتایا گیا کہ نماز کو چھوڑ دینے والے کے کتنے زیادہ سخت عذاب ہیں۔ ہم اس کو بہت عام لیتے ہیں کہ چلو اگر رہ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے کہ کل نہ جانے قیامت میں ہمارا کیا حشر ہو جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ایک اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جانور کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، خنزیر کا، تو کہا وہ بھی اس بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے، وہ جانور بھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ عذاب کا مستحق ہے کہ یہ جو وادی ویل ہے اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ ہم تو دنیا میں رہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں کی صفوں میں کھڑا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو وصیت کی کہ فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت جس سے اپنا ذمہ اٹھا لے تو وہ کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صف صحابہ کی صف کے ساتھ ہو، امہات المومنین کی صفوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا انجام فرعون، حامان، ہاروت اور ان سب کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے کہ ہمیں ہر دم نماز کی توفیق ملتی رہے، نہ کہ ہم نماز کی طرف بڑھیں۔ جب اذان کانوں سے ٹکرائے تو اسی وقت نیت کر لیں کہ اس بارگاہ کی طرف دوڑنا ہے۔ جب وہ کانوں کو سننے کی اتنی خوبصورت سماعت عطا کر دی کہ ہم اس کو جب حی علی الفلاح کی صدا آ رہی ہے سن رہے ہیں تو بس پھر اسی کی طرف دوڑنا ہے۔ پھر سارے کام ہم دنیا کا مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اتنا آسان وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس بارگاہ میں جھکنے کو سب سے زیادہ مشکل کام سمجھتے ہیں کہ یہی مشکل کام ہے، اور یہیں پہ شیطان سے لڑائی ہے کہ بس اس کو دور کرو اور رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ انعامات دینے والی اس کی ذات ہے، وہ دے گا، لیکن جو نماز چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ان کو عذاب بھی دے گا، کیونکہ بتا دیا گیا کہ نماز تو فرض ہے اور اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اسے تو رب نے عرش پر بلا کر دیا، تو پھر تم کیسے اس کو عام سمجھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کو جو جوانی کی عبادت ہے وہ پسند ہے، اور پروردگار عالم نے یہ جو خوبصورت موسم ہمیں عطا فرمائے ہیں، سردی میں جب وضو کرتے ہیں وہ سردی کا وضو بھی اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ اور اب دیکھیے ابھی تو اس قدر سہولتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے کہ ہمارے گھروں میں گرم پانی آتا ہے، تو ہمیں وہ مسائل بھی نہیں ہیں۔ وہ وقت دیکھیے کہ جب ٹھنڈے پانی سے لوگ وضو کر کے ایسی سردی کے موسم میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ یہی بات ہے زینب جس پر بات کر رہے ہیں کہ نماز فقط یہ سجدہ کرنا نہیں ہے، نماز حقیقی معنوں میں اس کی بارگاہ میں
حاضری کا ہونا نام ہے، اور اس کو ایسا مان لینا اللہ جو ہمارے کردار و عمل سے نظر آئے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ گویا آپ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، نماز اگر قائم نہیں کی تو گویا تم تو ان لوگوں میں چلے گئے جو شرک کر رہے ہیں۔ تو ایمان کا لازمی پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز ادا کرو، تو اس لیے اس تقاضے کو اسی ذمہ داری سے نبھانا بھی ہے۔ صحیح۔ سعدیہ آپ ہماری دیکھنے والی بہنوں کو کیا میسج دیں گی؟ فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے مولا علی کا قول یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں بہت پسند ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں نیو جنریشن کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے دوستوں کا گروپ ایک ایسا ہو کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم انہیں فوراً ٹیکسٹ کر دیں یہ کہ چلو بھائی سب نماز پڑھتے ہیں، یا کون پہلے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے ہمیں بتائے گا۔ اس طرح ترغیب ہو سکتی ہے۔ اور گھر کے بچوں کے لیے بھی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ ایک نماز بھی پڑھ لیں تو ان کو ان کے دل کی تسکین کے لیے ان کو بتائیں کہ آج آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو یہ چیزیں دے گا، یہ انعام اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آج کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ضرور دوں کہ یہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال اگر اس انداز سے کریں تو کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا، سب نوجوان نماز کی طرف آ جائیں گے۔ بس کوئی ترغیب دینے والا ہو تو ہمارے یہاں نسل عمل کرنے والی ضرور ہے، صرف انہیں سمجھانے کی دیر ہے۔ صحیح۔ اور جناب جس طرح سے ابھی ترغیب کی سعدیہ نے بات کی، تو ہم بہت ساری کریمز استعمال کرتے ہیں کہ چہرہ گلو کرے، چہرے پر رنگت بہتر ہو جائے۔ نماز کے وقت جب ہم اس سے قبل وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت چہرے پر جو نور ہمیں عطا فرماتا ہے اس نور کا مقابلہ کوئی کریم نہیں کر سکتی۔ یہ بھی بچیوں کے لیے ایک ترغیب ہے، آپ کر کے دیکھیے، آپ یقین جانیں کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ۔ امتیاز آپا آپ تشریف لائیں، سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں۔ بس آخر میں یہی دعا کروں گی کہ جب وہ رب پکار رہا ہے اور اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے کہ حیا علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، تو آپ دیکھیے بلاوا کس کا ہے، پکار کون رہا ہے، اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ میرے بندوں فلاح کی جانب آؤ، آؤ نماز کی جانب۔ تو کیوں نہ بندہ دوڑ کر اس رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے۔ اور پھر نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو پورے دن کی اپنی کوتاہیاں یاد کریں کہ پروردگار گناہ گار ہوں، یہ گناہ ہو گیا ہے، بس تو معاف کر دے۔ تو وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، نماز کا پابند بنائے۔ فی امان اللہ۔